बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और यकीनन टॉपिक पे तो आपसे मैं बात करूंगा। सीपेक के हवाले से आज हमने बात करनी है। जो चाइना की रिजर्वेशन है उस हवाले से तो हम बिल्कुल यकीनन बात करेंगे और आपको अपडेट भी करता रहूँगा। बट द थिंग इज़ कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने बेल आइकॉन को नहीं दबाया वो भी दबा दें। और मुझे सोशल मीडिया के ऊपर आप बिल्कुल यू कैन कैच मी ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। वो यकीनन बहुत सारे लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ आप लोगों के साथ उसको शेयर कर सकूं। बात करेंगे सीपेक के हवाले से। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से यही कहा जाता रहता है कि ये है पाकिस्तान का फ्यूचर, और इसी से पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। यानी पॉजिटिव तब्दीली की बात होती रहती है, सुनते भी रहते हैं। 2007 से तकरीबन इसके ऊपर काम होता रहा। 2013 में जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो बहुत तेज़ी के साथ इस पे मैं कहूँगा बहुत स्पीड अप किया उन्होंने, और बहुत तेज़ी के साथ काम हुआ। 2018 में जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई और इमरान खान साहब ने टेक ओवर किया एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी पार्टी आई, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि सीपेक के ऊपर काम रुका हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी मीडिया के लोग जब ये बात करते थे, इंक्लूडिंग मी, तो कहा जाता था कि यार ये मुल्क के साथ जो है मतलब इस तरह की गलत बयानियाँ करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन हकीकत वही है, और आज वो हमारे सामने खुल के सामने आ गई है, क्योंकि अब ये बात पार्लियामेंट में हो रही है। फ़खर यूसुफ ज़ई या कोई और जर्नलिस्ट या कोई और हिंदुस्तान का कोई बंदा नहीं कर रहा, बल्कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की कर रही है। और कौन कर रहा है? सलीम मांडवी वाला साहब जो हैं, यकीनन बड़े फेमस बिजनेसमैन भी है। इसके साथ साथ वो कायमा कमेटी बराए जो सीपेक है उस कमेटी के वो चेयरमैनशिप भी रखते हैं। तो ये उनकी स्टेटमेंट आई है कि मेरे पास चाइना के इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने गिला किया कि सीपेक के ऊपर जितनी भी हमारी कंपनीज काम कर रही हैं वो रो रही हैं, और उन्होंने बाकायदा अल्फाज ये इस्तेमाल किए हैं कि चाइनीज़ जो है वो रो रहे हैं सीपेक के हवाले से। और वो कह रहे हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उस बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बहुत स्लो पेस के साथ वो चल रहे, या कुछ जो है वो रुके, और जो चल भी रहे हैं तो इतना स्लो पेस है जिसकी वजह से लाजमी सी बात है, जब आपकी स्लो पेस होती है तो आपकी कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह डॉलर फ्लक्चुएट करता है पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारी इन्फ्लेशन ऐसी है कि अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन है, तो उसके साथ आपका मटेरियल और ये सारी चीज़ें महंगी होती है, तो आपके लिए मसाइल मजीद बढ़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर सलीम बाडवीवाला साहब ने बड़ी क्लियर कट बात की, और सिर्फ ऐसी बात नहीं की, मीडिया से तो बात की, बट इसके साथ साथ उन्होंने असद उमर साहब को और बाकी जो हुकूमत के लोग हैं उनको भी बताया कि भाई ये उनके कंसर्न्स हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन असद उमर साहब की स्टेटमेंट ये है कि ये खबर जो है ये एमी है। हालांकि मैंने कहा कि चलो हम जर्नलिस्ट तो हो सकते हैं यार, हम बाइस्ड भी हो सकते हैं, हम झूठे भी हो सकते हैं, हम सब कुछ हो सकते हैं, बट इनके अपने पार्लियामेंटेरियन जो है वो तो इनके साथ पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठे होते हैं और शेयर कर रहे होते हैं पार्लियामेंट का जो फ्लोर है, जो माइक है, जो जगह है। लेकिन वो ये बात कर रहे हैं कि भाई ये मसला सामने आ रहा है। और इसके साथ साथ दासू जो डैम है उसके ऊपर 2 माह पहले जो अटैक हुआ था, आज तक उसके ऊपर दोबारा काम शुरू नहीं हुआ। ML1 के ऊपर शेख रशीद साहब जब मिनिस्टर थे रेलवे के, उन्होंने भी बड़ी बड़ी कहानियां हमें सुनाई, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। और उसके बाद स्वाति साहब तो किसी और काम में लगे हैं, पता नहीं, वो तो जो उनका काम है वो तो करते नहीं है, वो अपने मतलब पता नहीं काम धंधे लगे हुए हैं, शायद उसी में ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट होंगे, उसी में काम कर रहे हैं। रेलवे के ऊपर तो मुझे उनकी कोई एक्टिविटी अभी तक नज़र ऐसी नहीं आई, जब उन्होंने 3, 4 या 5 या 6 महीने होने वाले कि एज ए रेलवे मिनिस्टर उनको अपॉइंट किया गया। अब देखना यह है कि ये वो वाला प्रोजेक्ट है जिसको मतलब हमें ये ख्वाब बेचे गए कि भाई इसी से आप लोगों का फ्यूचर, अगर आपका फ्यूचर नहीं तो आपके बच्चों का, यानी हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनका फ्यूचर जोड़ा हुआ है। गवादर में इस तरीके से भाई शिप्स आएंगी और इस तरीके से फिर ये माल जो है वो चाइना वाया जो है कराकोरम हाईवे खंजराब
کے راستے یہ مال جو ہے وہاں جائے گا، اور اس کے تھرو ہم افغانستان کے ساتھ اور سنٹرل ایشین ممالک کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور یہاں پہ مطلب اس طریقے سے ہوگا جس طرح ہمیں دبئی ایک ٹرانزٹ ٹریڈ کے طور پہ دنیا میں مانا اور جانا جاتا ہے، اس طریقے سے ہمیں یہ ملک بھی نظر آئے گا۔ اور اسپیشلی بلوچستان گوادر کے لوگوں کو بھی بڑے سارے خواب، بلکہ بلوچستان کے لوگوں کو بہت سارے خواب بیچاروں کو دکھائے گئے، لیکن یہ خواب شاید ان کو پہلے بھی بہت بڑے بڑے دکھائے گئے، لیکن آن گراؤنڈ وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے۔ وہاں کے ایئرپورٹ کی بات اگر ہم کرتے ہیں، اور اس کے اوپر شاید تیسری دفعہ اس کا افتتاح ہوا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا یا پتہ نہیں ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ کہنے کو سننے کو آ رہا ہے، جب بنے گا تو شاید پھر کلیئر ہوگی چیزیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے یا ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے یا دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس وقت جو پاور پروجیکٹس ہیں، جو پاور سپلائیز کے پروجیکٹ ہیں، جو پاور دے رہے ہیں، انرجی یعنی بجلی دے رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ اس کے پچھلی ویڈیوز بھی آپ میرے شاید دیکھ چکے ہوں گے کہ وہ لوگ کہہ رہے کہ ہم پاور ڈویژن کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی فائننس میں بھیج دیتے ہیں، فائننس والے ہمیں جو ہے وہ پلاننگ میں بھیج دیتے ہیں، پلاننگ والے کہیں اور بھیج دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم خوار ہوتے ہوتے ہمارے ملین آف ڈالر جو ہیں، جو واجب الادا ہے، جو ڈیوز ہیں ہماری اسی مد میں کہ ہم نے الیکٹریسٹی بنا کے بیچی ہے حکومت کو، اور اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی، سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سی پیک کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اگر ہم بلوچستان کے اندر بات کرتے ہیں، بلوچستان کے اندر اس سے پہلے ایک پیزا والے جنرل صاحب تھے ہمارے، کیا نام ہے جنرل پیزا، سوری یار، جنرل عاصم باجوہ صاحب سی پیک کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو وہ بھی بلوچستان کے کبھی ہوشاب میں کبھی کہاں کڑے ہوتے تھے، اور لائیو کٹ کروا کے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو، اور وہ ہمیں دکھاتے تھے کہ آپ دیکھیں یہ سڑکوں پہ جو ہے وہ بجری ڈلی ہوتی ہے، ویسی بلوچستان میں اگر آپ گئے ہوں تو بلوچستان ایسا ہی ہے، ہر طرف پتھر اور اس طرح کے جو ہیں وہ مطلب سٹونز زیادہ ہے، سٹونی ایریا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، پتھریلا قسم کا گریول جس کو بیسیکلی کہتے ہیں، وہ زیادہ تر آپ کو نظر آتا ہے۔ تو ہمیں دکھاتے تھے اور کہتے تھے دیکھیں یار لوگ کہہ رہے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا، یہ دیکھیں وہ پیچھے وہ دو بندوں نے وہ بینر پکڑا ہوتا تھا، لیفٹ رائٹ پہ کھڑے ہوتے تھے یوں، اور وہ بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ مائک ایک بندے نے پکڑا ہوتا چھتری لے کے، اور عاصم صاحب جو ہیں پیزا والی سرکار وہ لمبی چھوڑ رہے ہوتے تھے۔ تو آن گراؤنڈ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو اس وقت کنسرنز ہیں، اس کے اوپر ہمارے بڑے سارے سینئر جرنلسٹ سلیم صافی صاحب نے اور بہت سارے صحافیوں نے، ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے لکھا کہ بھائی یہ چیز جو ہے آپ نقصان دے رہے۔ عمران خان صاحب کو جب کہا کرتے تھے تو عمران خان صاحب کہتے یہ دیکھو یار یہ جھوٹے فریبی لفافہ جرنلسٹ، یہ 2% کے جرنلسٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے ہم سب کو یاد کیا جاتا رہا ان کے یوتھیاز کی طرف سے یا ان کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کہ یار یہ جھوٹے جو ہیں، یہ پاکستان کے اصل دشمن یہ ہیں، جو پاکستان کے لوگوں کا خوشی ان سے دیکھی نہیں جاتی، اور یہ ان سے جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، ان کے ساتھ جھوٹی خبریں شیئر کرتے ہیں۔ اب تو فیک نیوز کے لیے انہوں نے خیر ایک میڈیا بل بھی لے کے آئے ہوئے ہیں کہ بھائی حالانکہ فیک نیوز یہ خود ہی پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار منہ جو ہے وہ جرنلسٹوں کا بند کر لیا جائے، اور وہ سوشل میڈیا ہو، جو الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، کسی بھی طریقے سے، لیکن ان کی خبر جو ہے وہ باہر نہ آئے، ان کے جو بلنڈرز ہیں وہ باہر نہ آئے۔ عمران خان صاحب نے تو میں کہتا ہوں کہ ہر جو بھی سیکٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، ایک بات تھوڑی سی شیئر کر دوں، میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یار میں کوئی مایوسی یا ہوپلیسنس جو ہے وہ پھیلاؤں مطلب کنٹری کے اندر یا کنٹری سے باہر، لیکن حقیقت پر مبنی خبر جو ہوتی ہے وہ اصل خبر ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے تو باقی سیکٹرز میں تباہی مچائی ہوئی ہے، اس میں یقین کرے کوئی شک نہیں ہے۔ ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ایک نامنل انکم ہے میری، جس سے میرا مطلب مہینہ اچھا گزرتا ہے، لیکن یقین آپ کریں کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے بھی فیل ہو رہا ہے کہ یار the burden is going up on my shoulders۔ یہ چیز اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب جب چیزیں بہت ایک ایکسٹریم لیول پہ پہنچیں گی، اب کتنی، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ گندم میں اپنے کھیت کی کھاتا ہوں، جو شکر ہے چینی کی جگہ گڑ یوز کرنا ہوتا ہے، وہ شکر ہے اپنی تقریباً آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت، اور یہ ساری چیزیں اس طرح کی مطلب بہت ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ والی سچویشن ہے۔ تو جس
جن لوگوں کی جو میجورٹی ہمارے ہاں بیچارے 10,000 15,000 روپے کمانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے لائف کتنی مشکل ہوگی. اور یقیناً یار ہم بھی عام پاکستانی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی ان 1% میں سے جو اربوں ڈالر رکھتے ہیں باہر کے اکاؤنٹس میں، اس طرح کی چیز نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ مطلب تھینکس ٹو گاڈ کہ بہتر پوزیشن ہے. لیکن ایسے لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے باقی سیکٹرز کو بھی تباہ تو کیا، لیکن سی پیک اور چائنا جیسے ملک کو بھی آپ نے ناراض کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ مطلب اپنا سر پیٹ رہے ہیں کہ یار کن سے میں واسطہ پڑا ہوا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یار اس کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے، اس پروجیکٹ کے خلاف، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کے خلاف ہندوستان سازش کر رہا ہے، اسرائیل سازش کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ دبئی کا بھی نام لیا جاتا تھا کہ وہ سازش کر رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ یار اگر کوئی کر بھی رہا تھا تو بھائی آپ لوگوں کو خواہ کی تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں اپنا ٹائم اور اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر؟ جب عمران خان ہے تو جس طرح کہا جاتا ہے نا ہندوستان میں مودی ہے تو ممکن ہے، میں کہتا ہوں عمران خان صاحب ہے تو بیڑا غرق کرنے کے لیے وہی کافی ہے. ایک ہی بندہ ہے، the only one، اور اس کی کیبنٹ کے لوگ. تو آپ کو کوئی پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے بھلے کے لیے کوئی کچھ بھی کر رہا ہوگا وہ ہونے نہیں دے گا. یہ باقی کچھ بھی ہو جائے تو یہ سامنے بیٹھا ہے، اور جب تک یہ بیٹھے ہوئے اسی طریقے سے یہ چیزیں چلتی رہیں گی. لیکن سی پیک کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ تھی وہ قائمہ کمیٹی سلیم ویوالا کے حوالے سے جو خبریں تھیں، اور سی پیک کے کیونکہ وہ لیڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو، اس کمیٹی کو لیڈ کرتے ہیں، تو انہوں نے جو باتیں کی وہ میں نے آپ کے ساتھ ایز اٹ از شیئر کر لی. کسی اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، کسی اور لیٹسٹ نیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر اینڈ بائے.